علامہ شبلی نعمانی 1857 سے 1914 ابتدائی زندگی، تعلیم، علمی اور ادبی خدمات، تصانیف، طرز تحریر کی خصوصیات، وفات۔ شبلی نعمانی پیدائش 4 جون 1857 اعظم گڑھ۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ علامہ شبلی نعمانی کا تعلق ایک معزز مسلم خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں فارسی، عربی اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اساتذہ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے علی گڑھ میں جدید تعلیم بھی حاصل کی، جہاں وہ سر سید احمد خان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ وہ علی گڑھ میں عربی اور فارسی کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ علمی اور ادبی خدمات۔ علامہ شبلی نعمانی برصغیر کے ایک ممتاز عالم، مصنف، شاعر، مورخ اور سوانح نگار تھے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ، سیرت النبی اور دیگر علمی موضوعات پر متعدد کتب تحریر کی۔ وہ نہ صرف عربی اور فارسی کے ماہر تھے بلکہ اردو میں بھی ان کی نثر اور نظم انتہائی مؤثر تھی۔ انہوں نے اردو اور شاعری پر اپنے تنقیدی نظریات کو اپنی 2 کتابوں شعر العجم اور موازنۂ انیس و دبیر میں جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اہم تصانیف: نمبر 1، سیرت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کی پہلی 2 جلدوں کے بعد باقی 4 جلدیں ان کے انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی، جو ایک اعلیٰ تحقیقی اور علمی کاوشوں کا نمونہ ہے۔ نمبر 2، الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک شاندار کتاب ہے۔ المامون، عباسی خلیفہ مامون رشید کے علمی اور سیاسی کارناموں پر مبنی کتاب۔ الغزالی، امام غزالی کی علمی اور فلسفیانہ خدمات پر تحقیقی کام۔ شعر العجم، فارسی شاعری کی تاریخ اور اس کے ادبی پہلوؤں پر کتاب۔ سوانح مولانا روم، جلال الدین رومی کی حیات اور خدمات پر تحقیق۔ علم الکلام، موازنۂ انیس و دبیر، مقالات شبلی، سیرت النعمان، سفرنامہ روم و مصر، دارالمصنفین کا قیام، ندوۃ العلماء اور شبلی نعمانی 1894 میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔ دنیاوی علوم کو یکجا کرنا تھا، تاہم نظریاتی اختلافات کی وجہ سے وہ ندوہ سے علیحدہ ہو گیا۔ آبائی شہر اعظم گڑھ میں وہ دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، علمی اور تحقیقی کاموں میں سرگرم رہے، بڑے علماء کو جمع کر کے اشاعت کا ادارہ کھولا۔ ان کا یہ خواب سید سلیمان ندوی نے پورا کیا۔ ادبی مقام اثرات: شبلی نعمانی نے برصغیر میں اسلامی تاریخ، سوانح نگاری کو نئی جہت دی۔ تحریر، تحقیق اور ادبی دونوں پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ وفات: 18 نومبر 1914 کو اعظم گڑھ میں انتقال کر گئے۔ ان کی علمی ادبی خدمات آج بھی زندہ ہیں اور دارالمصنفین تحقیقات کا گڑھ ہے۔ ادب، اسلامی تاریخ، دینی تعلیم میں ان کی تحقیق نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: طرز تحریر نہایت دلکش، مؤثر و محققانہ تھا۔ انہوں نے اردو نثر میں ایک نیا رنگ پیدا کیا اور تاریخ، سوانح اور اردو ادب کو علمی اور ادبی خوبیوں کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تحقیقی و مستند طرز تحریر۔ ان کی تحریر مستند حوالوں سے جھلک نظر آتی ہے۔ عمیق مطالعہ کرتے ہیں، اہم ماخذوں تک رسائی حاصل کرتے اور پھر اپنے استدلال کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کرتے۔ الفاروق، الغزالی، المامون جیسی ان کی تحقیقی میں مہارت نمایاں ہے۔ سادہ مگر شائستہ اسلوب، وہ مشکل الفاظ، غیر ضروری بناوٹ سے گریز کرتے تھے، اپنے خیالات کو شائستہ، رواں، دلنشین انداز میں پیش کرتے تھے۔ ان کی کتاب سیرت النبی اس کی بہترین مثال ہے۔ عام جذبات نگاری اور تاثیر، ان کی تحریر میں خاص رنگ اور اثر پذیری ہے جو قاری پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بیانیہ و قصہ گوئی کا حسن: ان کے طرز تحریر میں بیانیہ نیریٹو کا ایک خاص حسن پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں خشک تاریخ کے بجائے ایک دلچسپ و معلوماتی کہانی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ الفاروق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ علمی و فلسفیانہ گہرائی: ان کی تاریخ و ادب نہیں بلکہ گہری علمی و فلسفیانہ جھلک نظر آتی ہے۔ المامون، الغزالی میں شاعرانہ انداز و الفاظ کی خوبصورتی: اگرچہ شبلی بنیادی طور پر نثر نگار تھے لیکن ان کی نثر میں خاص شاعرانہ حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اصلاحی اور تنقیدی رجحان: تاریخی سوانح اصلاحی اور تنقیدی رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کے پیغام ہوتا تھا تقلید پرستی، جمود کی مخالفت کی اور جدید اسلامی فکر کی راہ ہموار کی۔ طرز تحریر اردو نثر کے ایک اعلیٰ نمونے: ان کے تحریر میں تحقیق، سادگی، اثر انگیزی، گہرائی پائی جاتی ہے۔